ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل وائس آف العاقب۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، جہاں پر سربراہ تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی نے اسرائیل کی حالیہ جارحیت اور مغربی کنارے کو ضم کرنے کی قرارداد پر شدید رد عمل دیتے ہوئے مرکز سے جاری اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی پارلیمنٹ نے فلسطینی علاقوں میں شامل مغربی کنارے ویسٹ بینک کو باقاعدہ طور پر اسرائیلی ریاست میں ضم کرنے کی قرارداد صرف فلسطینی قوم کے خلاف ایک سیاسی چال ہی نہیں بلکہ ایک کھلی جارحیت، ظلم و ستم اور انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر قابل مذمت ہے کہ مغربی کنارے کے بیشتر حصے پر پہلے ہی اسرائیل نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا، جسے اب ایک باقاعدہ اور قانونی حیثیت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ اقدام نہ صرف فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے جبری طور پر بے دخل کرنے کی سازش ہے، بلکہ عالمی قوانین، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور انسانی حقوق کے تمام اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سربراہ تحریک لبیک پاکستان نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان ان تمام ظالمانہ اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ عالم اسلام سمیت اقوام عالم اسرائیل کی اس کھلی جارحیت اور ناجائز توسیع پسندانہ پالیسیوں کے خلاف بھرپور آواز بلند کریں۔ یہ محض زمین کا معاملہ نہیں بلکہ پورے فلسطینی وجود، شناخت اور آزادی پر حملہ ہے۔ اسرائیلی ریاست کی یہ نئی قرارداد اسرائیلی نسل پرستی، جبر اور مذہبی انتہا پسندی کی عکاس ہے، جس کے ذریعے فلسطینی مسلمانوں کو مسلسل ان کے گھروں، زمینوں اور حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ سربراہ تحریک لبیک پاکستان نے کہا کہ امن کا راگ الاپنے والی اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی ادارے فوری طور پر اس غیر قانونی قرارداد کو مسترد کریں۔ پاکستان حکومت فلسطین سے اظہار یکجہتی کے طور پر اسرائیلی مظالم کے خلاف عالمی سطح پر مؤثر سفارتی اقدامات کرے اور اس اقدام کا منہ توڑ جواب دے۔ فلسطین امت مسلمہ کا دل ہے اور القدس ہماری عقیدت کا مرکز ہے۔ ہم کبھی بھی اسرائیلی جارحیت کو تسلیم نہیں کریں گے اور فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں پر تحریک لبیک پاکستان کراچی کے امیر مفتی قاسم فخری نے کراچی کے اندر حالیہ قتل و غارت پر بیان دیتے ہوئے سندھ حکومت پر شدید تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں محمد وقاص کا بے ایمانہ قتل سندھ حکومت کی مکمل ناکامی کا ثبوت ہے۔ کراچی لہو لہو، حکمران خاموش تماشائی، عوام ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہے۔ کورنگی نمبر 3 میں نوجوان کا قتل، پولیس کی بے بسی اور حکومت کی مجرمانہ خاموشی۔ مفتی قاسم فخری کا مزید کہنا تھا، حکومت عوام کو تحفظ دینے میں مکمل ناکام، کراچی میں ڈاکو راج قائم ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، امن و امان کا جنازہ نکل چکا، سندھ کا نیا نظام شہریوں کے خون سے لکھا جا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے، جہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے ضلعی دفتر میں آل تنظیمات اہل سنت کا گرینڈ اجلاس۔ اہل سنت کی تمام تنظیمات کے ذمہ داران کی اجلاس میں شرکت، تحفظ ناموس رسالت، صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے لائحہ عمل تیار۔ اجلاس میں علماء، مشائخ اور عوام اہل سنت کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تنظیمات اہل سنت کا تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا عزم۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ شرکاء کی جانب سے کہا گیا کہ تنظیمات اہل سنت نے تحریک لبیک پاکستان کی دینی اور سماجی خدمات کو خوب سراہا۔ تنظیمات اہل سنت کا تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا عزم۔ اجلاس سے شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تنظیمات اہل سنت نے تحریک لبیک پاکستان کی دینی و سماجی خدمات کو خوب سراہا۔ دین کی سربلندی اور نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سب یکجا ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹ ادو سے۔ کوٹ ادو میں جامع مسجد غفور چوک میں تحریک لبیک یوسی نور شاہ کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت عامر غفور رضوی، محمد مکی رضوی اور نوید اجاز نے کی۔ 9 ستمبر کو ہونے والی ختم نبوت و نظام مصطفیٰ کانفرنس کی تیاریوں بارے جائزہ لیا گیا۔ یوسی نور شاہ کے تحریکی عہدیداران کا اعلان بھی کیا گیا۔ اجلاس میں تحریکی سرگرمیوں کو تیز کرنے کی ہدایت دی گئی۔
خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے، جہاں پر تحریک لبیک پاکستان کا اہم تنظیمی اجلاس منعقد ہوا۔ ڈویژنل امیر سید احمد شاہ بخاری اور ناظم راجہ محمد جمیل رضوی نے اجلاس کی قیادت کی۔ اجلاس میں آنے والے بلدیاتی انتخابات پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں ڈویژن، ضلع اور تمام پی پیز کے عہدیداران کی فعال شرکت۔ ڈویژنل امیر سید احمد شاہ بخاری نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ اپنے علاقوں میں تحریکی سرگرمیاں تیز، گھر گھر جا کر تحریک کا پیغام پہنچائیں۔ بلدیاتی انتخابات کی تیاری کے حوالے سے حسنین لالکا نے الیکشن سیل کی بریفنگ دی۔ بہترین کارکردگی پر پی پیز کے ذمہ داران کو خراج تحسین اور تنظیمی جذبے کو سراہا گیا۔ تنظیمی نظم، عزم اور تیاریوں کا بھرپور مظاہرہ، آئندہ کے لیے لائحہ عمل پر اعتماد۔